اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریسینس کیمونس۔ یہ ریسینس کیمونس رینڈی کا پودا ہے۔ یہ برے صغیر میں پیدا ہوتا ہے، پاک و ہند میں۔ اس کا استعمال عموماً جلاب دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس کا بہت بلند درجہ ہے، اور ہمیں معلوم بھی ہو چکا ہوگا کہ اس کا استعمال کس طرح اور کہاں مفید ہو سکتا ہے۔ اس کے پتے آلات تناسل زنانہ اور پستانہ پر خاص اثر رکھتے ہیں۔ وضع حمل کے وقت کسٹر آئل کا استعمال عفونتی بخار کی زیادتی کی ایک وجہ ہے۔ جن علاقوں میں یا جن اضلاع میں، جن گھرانوں میں وضع حمل کے وقت یا وضع حمل کے بعد کسٹر آئل کا استعمال نہیں کیا جاتا، ان جگہوں اور گھرانوں میں عفونتی بخار کی تعداد بہ نسبت دوسرے مقامات سے کہیں زیادہ کم ہے۔ وضع حمل کے وقت کسٹر آئل کا دینا بند کر دیں تو اس وقت پرسود کا بخار بھی نہیں ہوگا۔ جب سے ڈاکٹروں نے کسٹر آئل کا دینا بند کر دیا ہے تو عفونتی بخار بھی کم ہو گیا ہے۔ دودھ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک نعمت ہے۔ اگر اس کے پتوں کو پلٹس پستانوں پر باندھ دی جائے تو نہ صرف بچہ والی عورت ہی کا دودھ بڑھ جاتا ہے، بلکہ ان مسرورات کے بھی جن کے کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا، یا نوجوان کنواری لڑکیوں کے دودھ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ والی عورت کے اگر دودھ کم ہو تو دودھ بڑھانے کی سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ رینڈی کے پتوں کا جوش بنا کر اس سے پستانوں کو سینکا جائے اور بعد میں ان پتوں کو نہایت ہلکی تہ میں پستانوں پر باندھ دیا جائے۔ چند ہی دفعہ میں دودھ کثرت سے پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ طریقہ دودھ پیدا کرنے یا دودھ زیادہ کرنے کے لیے ناکافی ہو تو رینڈی کے پتوں کی بھاپ دینی چاہیے۔ بھاپ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کو ایک سٹول پر بٹھا کر نیچے دیگچی رکھ دینی چاہیے، مگر خیال ہے کہ بھاپ ضائع نہ ہونے پائے۔ اس حالت میں دو باتیں ممکن ہو سکتی ہیں کہ یا تو دودھ بڑھے یا حیض نمودار ہو۔ اگر حیض نمودار ہو تو سمجھ لینا کہ قدرت کی طرف سے عورت کا فرض دودھ پلانا نہیں ہے۔ رکے ہوئے حیض کو جاری کرنے کے لیے بھی درجہ بالا بعض وقت بہت زود اثر ہوا کرتا ہے۔ اس طرح سے بجائے حیض جاری ہونے کے دودھ پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ محض اس وقت ہوا کرتا ہے جب کہ عورت کے پستان بڑے ہوئے ہوں۔ حیضہ میں اس کا درجہ وہی ہے جو کیفر کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کیفر میں دست اور قے ہوتی ہے، مگر ریسینس میں کیفر کی علامت ہوتے ہوئے بھی قے اور دست ہوتے ہیں۔ اگر قے اور دست جاری رہتے ہوئے حالت مردگی ہو جاتی ہے، مردنی ہو جاتی ہے، یعنی کمزور ہو جاتی ہے، تو یہ دعا بھی بے قیمت بن جاتی ہے۔ بعض بوڑھی عورتیں بچوں کے منہ آنے پر دستوں میں کسٹر آئل کا چھوٹا آدھا چمچ دن میں 2-3 بار دے دیا کرتی تھیں، جن سے بچے بالکل ٹھیک رہتے تھے۔ ایسے سال عموماً ان بچوں کو ہوا کرتے تھے جن کی غذا اچھی نہیں ہوا کرتی تھی، اور یہ سال
اکثر متلی اور مروڑ سے شروع ہوتے تھے۔ پخانے سبز، زرد، سیاہ، سبز ہوتے تھے۔ ہر پخانے کے بعد دوسرا پخانا زیادہ پتلا ہو جاتا تھا۔ آخر کار ان میں خون اور آؤں آنے لگتی تھی۔ ہر ایک دست کے ساتھ درد اور مروڑ آتے تھے۔ منہ میں خشکی، دانے، مقد میں ورم، پیٹ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح کے اس حال میں ریسینس سے بہترین فوائد کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اور مزمن پیچش میں یہاں آنتوں سے بھرا ہوا پخانہ بھر جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین دوا ہے، کیونکہ اس دوا سے تمام آنتوں کو بلغمی جھلیاں متورم ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ دوا آنتوں کے بلغمی جھلیوں کے لیے بہترین ہے۔ عجیب احساس اس دوا میں یہ ہوتا ہے کہ مریض محسوس کرتا ہے کہ کوئی لوہے کی سیخ اس کے معدے پر رکھی ہوئی، جس سے وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ یہ دوا بچوں کے دودھ بڑھانے میں بہت کام آتی ہے، جبکہ چھاتی میں دودھ کم پیدا ہو رہا ہو۔ اس حال میں بھی یہ دوائی بہت مفید ہے۔ پخانہ پتلا ہو، دست بار بار ہوں اور بدون درد کے آتے ہوں، مقد متورم ہو اور دست برنگ سبز کیچڑ کے مانند ہوں اور خون بھی آتا ہو۔ اکثر اوقات اس حال کے ہمراہ ٹانگوں اور بازوؤں کے عضلات میں کڑر بھی بڑھتے ہوں۔ تو اس کو 30 میں استعمال کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ کو ریسینس کمیونس کے فوائد کا پتہ چل گیا ہو کہ یہ کس بیماری میں کام کا آتی ہے اور کس سمٹم میں کام آتی ہے۔ یہ بہت ہی میڈیسن اچھی ہے دودھ بڑھانے کے لیے اور بچوں کی قبض کے لیے۔ دودھ بڑھانے کے لیے ہر 6 گھنٹے بعد بوند کسٹر آئل کی دینی چاہیے اور اس کے پتوں کی پولٹس بنا کر چھاتیوں کے اوپر باندھنی چاہیے۔ اس سے کوئی بھی نقصانات نہیں ہیں، نہ ہی کوئی خطرہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ریسینس کمیونس کا پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ سے دعاؤں کی التجا ہے۔ اللہ حافظ۔